اگر کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ معزز محتشم سامعین ذی وقار، قرآن مجید فرقان حمید سے جو آئے مقدسہ مطہرہ منورہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات اس آیت کے ضمن میں مجھے حق بیان کرنے کی، ہم سب کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے نورانی فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کرو۔ یہ آیت مبارکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح نعت ہے، جسے آیت درود بھی کہا جاتا ہے، مگر جو لطف کی بات ہے وہ یہ ہے کہ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بے شمار احکامات نازل فرمائے، مگر کسی بھی جگہ یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لہذا تم بھی نماز پڑھو، ہم روزہ رکھتے ہیں لہذا تم بھی روزہ رکھو، ہم حج کرتے ہیں تم بھی حج کرو، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تم بھی زکوٰۃ دو۔ الغرض رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جتنے بھی احکامات نازل فرمائے، کسی بھی حکم کے ساتھ یہ ارشاد نہ فرمایا کہ ہم بھی یہ کرتے ہیں تم بھی کرو، لیکن جب اپنے محبوب کے اوپر درود بھیجنے کی باری آئی، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی باری آئی، جب محبوب باری کی باری آئی تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی کے اوپر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بھی حکم دیا اور فرمایا کہ رب بھی یہ کام کرتا ہے اور فرشتے بھی کرتے ہیں۔ بعض فعل ایسے ہوتے ہیں جو خالق کے کرنے والے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو مخلوق کے کرنے والے ہیں۔ پیدا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، یہ عبداللہ کا کام نہیں، یہ مخلوق کا کام نہیں۔ مارنا جلانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، اللہ کے بندے کا کام نہیں ہے۔ اور اللہ کی ذات پر ایمان لانا یہ بندے کا کام ہے، خالق کا کام نہیں۔ خالق کے بھیجے ہوئے قرآن کے اوپر ایمان لانا یہ بندے کا کام ہے، خالق کا کام نہیں۔ رب کے بھیجے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کرنا یہ بندوں کا کام ہے، خالق کا کام نہیں۔ خالق ان کاموں سے برا البرا ہے، بلند و بالا ہے، لیکن کائنات کے اندر جب رب کائنات کی بارگاہ میں سوال کیا جاتا ہے کہ مولا وہ کون سا عمل ہے جو تو کرتا ہے، کیا تو نماز پڑھتا ہے، تو جواب ملتا ہے نہیں۔
مولا کیا تو روزہ رکھتا ہے؟ جواب ملتا ہے نہیں۔ یا باری تعالیٰ کیا تو حج کرتا ہے؟ جواب ملتا ہے نہیں۔ زکوٰۃ دیتا ہے؟ جواب ملتا ہے نہیں۔ یا باری تعالیٰ پھر تو کرتا کیا ہے؟ تو خالق کائنات گویا حضور کی امت کو یہ جواب ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے عبادات کے لیے تمہیں مقرر کر رکھا ہے، نمازیں تمہارے اوپر فرض کر رکھی ہیں، روزے تمہارے اوپر فرض کر رکھے ہیں، زکوٰۃ تمہارے اوپر فرض کر رکھی ہے، حج حاجیوں کے اوپر جو صاحب استطاعت ہیں ان کے اوپر فرض کر رکھا ہے، جہاد میں نے مجاہدین کے اوپر فرض کر رکھا ہے، اور پھر مخلوق کے اندر جتنے بھی کام ہیں ہر کام کے لیے مختلف فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ ہوا چلانے کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، رزق پہنچانے کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، روزی پہنچانے کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، موت لانے کے لیے، کسی کی روح قبض کرنے کے لیے میں نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر 4 مہینے کا نطفہ ہونے کے بعد جسم کے اندر روح ڈالنے کی ڈیوٹی بھی میں نے فرشتوں کی لگا رکھی ہے۔ الغرض دنیا کے ہر کام کے لیے میں نے فرشتوں، انسانوں اور جنوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ مولا تو کیا کرتا ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا میں بس ایک ہی کام کرتا ہوں، صبح و شام اپنے نبی کی بارگاہ میں درود بھی بھیجتا ہوں، سلام بھی بھیجتا ہوں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، درود اس پر کہ جس کے خلق کی تفسیر قرآن ہے، درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، اور درود اس پر تبسم جس کا گل کے مسکرانے میں، اور درود اس پر کہ جس کا فیض ہے سارے زمانے میں، اور درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر جو صدر محفل تھا پاک بازو میں، اور درود اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک یہ وہ عمل ہے جو خالق کائنات بھی کرتا ہے اور خالق کائنات کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی صحابہ کو پڑھ کے سنائی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما السلام علیکہ یا رسول اللہ فقط علمنا ہو، یا رسول اللہ جو آپ پر سلام بھیجنا ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے، فکیف الصلاۃ علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ درود جو بھیجنا ہے، یہ صلاۃ بھیجنے کا حکم دیا ہے رب کائنات نے، یہ کیسے بھیجنا ہے، صلاۃ کیسے بھیجنا ہے آپ کی بارگاہ میں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد، کہو اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو اپنے نبی محمد کے اوپر رحمتیں نازل فرما۔ اچھا رب کائنات نے حکم دیا کہ اے مومنو تم پڑھو، لیکن ہم کیا کہتے ہیں اللہم صلی علی، اے اللہ تو بھیج، تو پڑھ۔ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کرو، لیکن بندے آگے سے کہتے ہیں مولا تو کر، تو پڑھ۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکم دے اور بندہ آگے سے کہے تو کر؟ رب نے حکم دیا نماز پڑھو، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تو پڑھ؟ کفر ہو جائے گا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن یہاں پر جب درود کی باری آئی تو رب نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایمان والوں کو رب نے حکم دیا کہ تم پڑھو، اور ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی، اے اللہ تو بھیج۔ مطلب کیا ہوا؟ اس کا معنی اور مفہوم جاننے کے لیے لفظ صلاۃ جو رب نے استعمال فرمایا ہے اس کا معنی سمجھنا ضروری ہے۔ کہ رب نے فرمایا اللہ بھی صلاۃ بھیجتا ہے، اللہ کی فرشتے بھی صلاۃ بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی صلاۃ بھیجو۔ تو لفظ صلاۃ کی جب نسبت خالق کائنات کی طرف کی جائے کہ اللہ نے اپنے نبی کے اوپر صلاۃ بھیجا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت نازل فرمائی۔ اور اگر اس لفظ صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے کہ فرشتوں نے حضور پر صلاۃ بھیجا، فرشتوں نے صلاۃ پڑھا، تو اس کا مطلب ہوگا کہ فرشتوں نے طلب استغفار کیا۔ اور اگر اسی لفظ صلاۃ کی نسبت
مومن مسلمان کی طرف کر دی جائے کہ مسلمانوں نے صلات بھیجا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھا۔ اب صلات کا معنی ہمیں سمجھ آ گیا کہ لفظ صلات جو ہے جب خالق کائنات کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو معلوم ہوتا ہے خالق کائنات رحمت نازل فرماتا ہے، تو ہم خالق کائنات کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ عرض کرتے ہیں مولا ہم تو تیرے گنہگار بندے ہیں، ہم کیا رحمت نازل کریں گے، ہم تو طالب رحمت ہیں، ہم تو محتاج رحمت ہیں، ہم تو خود رحمت کے طلبگار ہیں، ہم تیرے اس پاک نبی کے اوپر کیا رحمت بھیجیں گے جسے تو نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یا باری تعالیٰ ہم اس کے اوپر کیا رحمت بھیجیں، یا باری تعالیٰ تو ہی اپنے نبی کے اوپر رحمت بھیج۔ اور جب بندہ کہتا ہے نا اللہم صلی علی، اے اللہ تو رحمت بھیج، تو رب کائنات فرماتا ہے میں تو پہلے سے ہی بھیج رہا ہوں، میں تو اپنے نبی پر پہلے سے درود و سلام بھیج رہا ہوں، لیکن اے میرے بندے جو تو نے گزارش کی ہے، جو تو نے میرے نبی کے اوپر درود بھیجنے کی گزارش کی ہے، اب اپنے نبی پر تو میں درود بھیجوں گا ہی بھیجوں گا، پہلے تیرے اوپر 10 رحمتیں نازل کروں گا۔ فرمایا تجھ پر رحمتیں نازل کروں گا اور پھر اپنے نبی پر بھی بھیجوں گا۔ اچھا، مانگی وہ چیز جاتی ہے جو موجود نہ ہو، طلب وہ چیز کی جاتی ہے جو بندے کو حاصل نہ ہو، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہی درود بھیج رہا ہے تو پھر ہمیں کیوں حکم دیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ جب خود خالق کائنات درود بھیج رہا ہے تو پھر ہمیں کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ ایک مثال سے سماعت فرمائی۔ جب کوئی فقیر کسی بادشاہ کسی امیر کے دروازے پر جاتا ہے، کچھ مانگنے کے لیے جاتا ہے، گدا گر بن کے جب مانگنے کے لیے طلب کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ گھر والوں کے لیے بڑے قیمتی جملے بیان کرتا ہوا جاتا ہے کہ گھر والوں کی بھی خیر ہو، گھر والوں کے مال کی خیر ہو، ان کی اولاد کی خیر ہو۔ وہ گھر والوں کے لیے دعائیں کرتا ہوا فقیر جو ہے وہ ان کے دروازے پر جاتا ہے، اللہ تیرا بھلا کرے، تیری اولاد کا بھلا کرے، تیری بیوی بچوں کا بھلا کرے، تیرے گھر کی خیر فرمائے، تیرے مال میں برکت عطا فرمائے۔ اب جو دانا انسان ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ فقیر مانگنا تو بھیک چاہتا ہے لیکن تعریفیں میری کر رہا ہے، مانگ سب کچھ میرے لیے رہا ہے، مجھے میرے گھر میں برکت مانگ رہا ہے، میری روزی میں برکت مانگ رہا ہے، میرے گھر والوں کی خیر مانگ رہا ہے، دراصل یہ اپنے لیے بھیک مانگنا چاہتا ہے۔ تو وہ خوش ہو کر اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں سنتے ہوئے خوش ہو کر کچھ نہ کچھ مال اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ اب بندہ جب گداگر بن کر فقیر بن کر خالق کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، بندہ جب رب کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، رب سے کچھ طلب کرنے کے لیے جاتا ہے، تو رب کائنات فرماتا ہے میں تو غنی ہوں، میرے لیے کیا خیر مانگو گے، ساری خیر ہی میری طرف سے ہے، میرے لیے کیا تم مانگو گے، لم یلد ولم یولد ہوں، نہ میری اولاد ہے نہ میں کسی کی اولاد ہوں، تم میرے مال و اسباب کے لیے کیا دعا مانگو گے، ساری کائنات کو تو مال و اسباب میں دے رہا ہوں۔ لیکن فرمایا جب تم گدا بن کر میرے دروازے پر کچھ مانگنے کے لیے آؤ تو میری خیر نہ مانگو، لیکن میرا ایک پیارا ہے، میرا ایک سب سے لاڈلا محبوب ہے جسے کائنات کے اندر سب سے افضل اور اعلیٰ بنا کر میں نے بھیجا ہے، وہ میرا محبوب جس کے نام سے میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ اس کا نام میں نے حوروں کی پلکوں پر لکھ دیا ہے، اس کے نام سے میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ غلامان جنت کے سینوں پر میں نے اپنے پیارے کے نام کو نقش کر دیا ہے۔ لہٰذا جب تم میری بارگاہ کے اندر آؤ تو میرے محبوب کی خیر مانگتے ہوئے آؤ، یا باری تعالیٰ تیرے مزمل والی کملی اوڑھنے والے محبوب کی خیر ہو، یا باری تعالیٰ تیرے یاسین اور طٰہٰ والے محبوب کے اہل بیت کی خیر ہو، یا باری تعالیٰ تیرے محبوب کے صحابہ کی خیر ہو، تیرے محبوب کے امت کے اولیاء اور علماء کی خیر ہو۔ تو رب کائنات فرماتا ہے یہ تو سارے میرے محبوب بندے ہیں، میں اپنے محبوب کے اوپر بھی رحمتیں نازل کر رہا ہوں، میں اپنے محبوب کی اہل بیت کے اوپر بھی رحمتیں نازل کر رہا ہوں، میرے اپنے محبوب کی امت کے اولیاء صحابہ اور علماء پر بھی رحمتیں نازل کر رہا ہوں۔ لیکن اے میرے بندو جب تم میری بارگاہ کے اندر آؤ گے اور میری بارگاہ میں کھڑے ہو کر ان کا وسیلہ لے کر ان کی خیر مانگتے ہوئے ان کے لیے رحمت مانگتے ہوئے میری بارگاہ میں دعا کرو گے تو جو رحمتیں میں ان پر نازل کر رہا ہوں
ان رحمتوں میں سے تمہیں بھی حصہ عطا کر دیا جائے. یہ رحمتیں فقط ان کے لیے نہیں بلکہ ان میں تمہارا حصہ بھی بن جائے گا, تم بھی حصے دار بن جاؤ گے, تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جو ہے وہ نصیب ہو جائیں گی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے, اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو, تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرو. اور درود پاک یہ ایسا وظیفہ ہے, جو بندہ درود پاک کو اپنا معمول بنا لیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی ساری مصیبتیں, ساری پریشانیوں اس سے دور فرما دیتا ہے. درود پاک کی کثرت کرنے والا کبھی مصیبتوں کے اندر گرفتار نہیں ہوتا. یہ قانون قدرت ہے کہ جو اس دنیا کے اندر ہنستا ہے وہ اس دنیا میں جا کر روئے گا, جو یہاں پر روتے ہوئے زندگی بسر کرتا ہے وہ آخرت میں خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرے گا. جو اس دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا ہے وہ قیامت کے بعد مصیبتوں کے اندر گرفتار ہو جائے گا. یہ قانون قدرت ہے. لیکن جو بندہ درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے, جو بندہ درود پاک کو دامن سے تھام لیتا ہے, جو کثرت کے ساتھ درود پاک کا ورد کرنا شروع ہو جاتا ہے, اس کی اس جہاں میں بھی برائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقدر کر دیتا ہے, اور آخرت میں بھی برائیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں. وہ اس جہان میں بھی خوشیاں مناتا ہے, وہ آخرت کے اندر بھی خوشیاں مناتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ درود پاک وہ آب حیات ہے کہ ہزاروں آب حیات بھی درود پاک کے مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر بالفرض کسی کو دنیا کے اندر آب حیات مل جائے, اس کی زندگی 500 سال, 1000 سال, 100 سال, بلکہ قیامت تک اسے زندگی نصیب ہو جائے, آب حیات پینے کی وجہ سے کسی کی زندگی قیامت تک لمبی ہو جائے, تو اسے وہ زندگی ملے گی جو دھوکے اور فریب والی زندگی ہے, جو گندی زندگی ہے, جو گندے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے والی زندگی ہے. لیکن جس نے درود پاک کو کے آب حیات کو پی لیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ زندگی عطا فرماتا ہے جو لاکھ کروڑ سال نہیں, 1000 سال نہیں, لاکھ نہیں, کروڑ نہیں, ارب نہیں, بلکہ گنتی کی تعداد ختم ہو جاتی ہے. ان گنت اور لا تعداد, لا محدود, لا متناہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو زندگی عطا فرما دیتا ہے. کیونکہ یہ دنیا کی زندگی تو ایک وقت آتا ہے, ختم ہو جاتی ہے, مگر آخرت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک کی برکتوں سے غیر متناہی زندگی عطا فرماتا ہے, وہ قیامت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کا مقدر بن جاتی ہے. درود پاک کی برکتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے نصیب میں وہ ساری نیکیاں, وہ سارے افعال, وہ سارے اعمال عطا فرما دیتا ہے. آج دنیا کے اندر اتنی پریشانیاں, اتنی تکلیفیں, اتنی ٹینشنیں ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ مصیبتوں کے اندر گرفتار ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو اس ذات سے دور کر لیا ہے جس ذات کو رب کائنات نے ساری جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور اس کا حل یہی ہے کہ اس دور کے اندر جو بندہ بھی دامن مصطفیٰ سے دور ہوا, اس کو کبھی بھی بلائی اس کا مقدر نہیں بنی. اور جو اپنی مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتا ہے, جو چاہتا ہے کہ دنیا کی مصیبتیں مجھ سے دور ہو جائیں, دنیا کی تکالیف مجھ سے دور ہو جائیں, تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے قرب حاصل کر لے گا. اور اللہ کی عزت کی قسم, جو بندہ جتنا حضور کے قدموں کے قریب ہوتا جائے گا, دنیا کی مصیبتیں اس سے اتنی ہی زیادہ دور ہوتی جائیں. دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام. جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا جائے گا, اتنا ہی دنیاوی مشکلات دور ہوتی جائیں گی. یہ وظیفہ اگر ہم اپنا معمول بنا لیں گے, حضور کا قرب حاصل کرنا شروع کر دیں گے, تو انشاءاللہ دنیا کی مشکلات ہم سے دور ہونا شروع ہو جائیں. یقین جانیے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب کیسے ملتا ہے؟ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ارشاد فرما دیا. فرمایا ان اول الناس بھی, سب سے زیادہ میرا قرب اس بندے کو حاصل ہوتا ہے جو کثرت کے ساتھ میری بارگاہ میں درود پڑھا کرتا ہے. سب سے زیادہ اس بندے کو میرا قرب حاصل ہوتا ہے جو کثرت سے میری بارگاہ میں درود پڑھتا ہے. اچھا, اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کثرت سے درود پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ کیا 100 مرتبہ درود پڑھنا کثرت کے ساتھ ہے؟
1000 مرتبہ درود پڑھنا کثرت کے ساتھ ہے، لاکھ مرتبہ درود پڑھنے سے بندہ کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے، یا کروڑ مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے، ارب مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے؟ تو اس کا جواب مفسرین نے ہمیں دے دیا کہ جو بندہ دن کے اندر 313 مرتبہ جو دن کے اندر جو بندہ درود پڑھتا ہے، مفسرین فرماتے ہیں وہ بندہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں کی صف میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ جو بندہ دن میں 313 مرتبہ، بڑا آسان وظیفہ ہمیں مل گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دن میں 313 مرتبہ درود پڑھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کی صف میں شامل کر دے گا۔ اور انشاءاللہ جو دامن مصطفیٰ کے قریب ہوتے جائیں گے، جو دامن مصطفیٰ کا قرب ہمیں ملتا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی دنیاوی مشکلات ہم سے دور کرتا جائے گا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلا ہوا ہے، حضور بڑے حشاش بشاش اور بڑی طبیعت کے اندر بڑی خوشی جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کے چہرے پر اتنی مسرت کا سبب کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ اتنے خوش نظر آ رہے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جاءنی جبرائیل، فرمایا اے ابو طلحہ میں کیوں نہ آج خوش ہوں، کیوں نہ خوشی مناؤں کہ ابھی میرے پاس جبریل آیا تھا۔ یا رسول اللہ کیوں آیا تھا؟ فرمایا رب کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا تھا، ایک پیغام رب کی طرف سے لے کر جبریل میرے پاس حاضر ہوا۔ یا رسول اللہ وہ پیغام کیا تھا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کائنات نے جبریل کے ذریعے سے مجھے پیغام بھیجا اور فرمایا اے محبوب خوش ہو جاؤ، اے محبوب آپ راضی ہو جاؤ، آپ خوش ہو جاؤ۔ یا باری تعالیٰ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ رب کائنات نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا جو امتی آپ کی بارگاہ کے اندر ایک مرتبہ درود پڑے گا، کتنا؟ ایک مرتبہ۔ فرمایا آپ کا جو امتی آپ کی بارگاہ کے اندر ایک مرتبہ درود پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے ایک مرتبہ درود پڑھنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ پڑھے گا، ایک مرتبہ رحمتیں 10 مرتبہ نازل ہوں گی۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے 10 گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، اس کے 10 درجات میں بلندی بھی اسے عطا کر دوں گا۔ اور پھر فرمایا یا رسول اللہ جو آپ کا امتی آپ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سلام بھیجے گا، ہم درود بھی بھیجتے ہیں سلام بھی بھیجتے ہیں، صرف درود پڑھنے والے نہیں بلکہ ہم سلام پڑھنے والے بھی ہیں، اور ہر محفل ہر جمعے کے بعد ہر ختم کے بعد ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ الحمدللہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ خوشخبری ان کے لیے ہے جو حضور کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ جو آپ کا امتی ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں سلام بھیجے گا تو رب کائنات نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے جو آپ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سلام بھیجے گا رب کائنات اس کے اوپر 10 مرتبہ سلامتی نازل فرمائے گا۔ ایک مرتبہ سلام، اب ہم ایک مرتبہ تو نہیں پڑھتے، ہم کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ہم ایک سلام نہیں ہم لاکھوں بھیجتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ بھیجتے ہیں کہ رب کا فیصلہ ہے جو ایک بار وہ بھیجے گا میں اس پر 10 مرتبہ بھیجوں گا، تو ہم کروڑوں مرتبہ لاکھوں مرتبہ بھیجتے ہیں، رب کائنات بھی کروڑوں اربوں مرتبہ ہمارے اوپر سلامتیاں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہم درود پاک کی کثرت کرنا شروع کریں گے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضور کی بارگاہ میں کثرت سے درود پڑھیں گے، اتنا ہی حضور کا قرب ہمیں حاصل ہوتا جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رب کائنات نے کائنات کا مرکز بنایا ہے، مرکز اور محور حضور کی ذات ہے، اس ساری کائنات کا مرکز اور محور حضور کی ذات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کائنات کا مرکز ہے۔ جس طرح پرانے زمانے کے اندر جو آٹا پیسنے والی چکی ہوتی تھی، ہاتھ سے چلائی جانے والی چکی ہو یا مشین سے چلائی جانے والی چکی ہو، اس چکی کے اوپر ایک کلی ہوتی تھی جس کے ذریعے سے دانے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اس چکی کے قریب اندر گرتے جاتے تھے، اور جو دانا اس کلی سے نیچے گر جاتا تھا وہ چکی کے دائرے میں آ کر پس جاتا تھا۔ علماء اسی مثال کو حضور کے ساتھ منسوب کرتے ہیں کہ جس طرح دانا جو کلی کے ساتھ جڑا رہا، رکا رہا،
جب تک وہ اس کلی کے ساتھ رکا رہے گا وہ چکی کی گردش سے محفوظ رہے گا، وہ چکی کے نیچے دب کر پس نہیں سکتا جب تک وہ اس کلی کے ساتھ لگا ہوا ہے، رکا ہوا ہے۔ جو ہی وہ کلی کا ساتھ چھوڑتا ہے وہ اس چکی کے درمیان جا کے گر جاتا ہے اور پھر چکی کی گردش کے اندر وہ آ جاتا ہے، پس جاتا ہے، اس کا آٹا بن جاتا ہے۔ فرمایا جس طرح اس کلی کے ساتھ لگنے والا دانا چکی کی گردش سے محفوظ ہو جاتا ہے، اسی طرح حضور کی ذات کائنات کا مرکز اور محور ہے۔ جو بندہ کائنات میں حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے، حضور کے قدموں سے لگ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گردش زمانہ سے محفوظ کر دیا کرتا ہے۔ خالق کائنات اسے کائنات کی تمام تکلیفوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الترغیب والترہیب کے اندر ایک ایسی خوشخبری سنائی اپنی امت کو کہ جس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت الترغیب والترہیب کے اندر ہے، ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے صحابہ، من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ، جو میرا امتی، جو میرا غلام میری بارگاہ میں ایک دن کے اندر الف مرۃ 1000 مرتبہ درود پڑھے گا، ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پڑھے گا، لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ۔ فرمایا جو بندہ دن کے اندر 1000 مرتبہ درود پڑھنے کا وظیفہ اپنا لے گا اور روزانہ اس پر عمل کرے گا کہ دن میں 1000 مرتبہ میری بارگاہ میں درود بھیجا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما دیا ہے کہ جو آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں 1000 مرتبہ دن میں درود بھیجے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اسے جنت کا ٹھکانہ دکھا نہیں دیتا تب تک اسے موت نہیں آئے گی، تب تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنا ٹھکانہ جنت کے اندر نہیں دیکھ لیتا، جنت کے اندر اپنا محل، اپنا گھر نہیں دیکھ لیتا۔ تو سوچئے تو صحیح، کبھی تنہائی کے اندر بیٹھ کر، علیحدگی میں بیٹھ کر کبھی سوچیں کہ یہ کتنا بڑا انعام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا اپنی امت کو، جنت کی نعمتیں جن کا کوئی خیال بھی نہیں کر سکتا، تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر موت سے پہلے پہلے اس کا ٹھکانہ اسے دکھا دے گا، جس جگہ اس نے رہنا ہے وہ ٹھکانہ، وہ جگہ موت سے پہلے پہلے دیکھے گا، پھر اس کا انتقال ہوگا، پھر وہ مرے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضرات وقار درود پاک یہ ایسا وظیفہ ہے جس کے ذریعے سے دنیا کی ساری مشکلات دور ہو جاتی ہیں، دنیا کی ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں اور بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا قرب حاصل کرنا شروع ہو جاتا ہے، بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملنا نصیب ہو جاتا ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا مرکز اور محور بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ جس کے اندر ہم نے 10 لاکھ مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کرنا ہے۔ تو لہٰذا آپ خود بھی درود پاک پڑھیں۔ یہ بار بار ہر جمعے کو 3-4 جمعوں سے میں یہ اعلان کرتا آ رہا ہوں کہ ہم نے 10 لاکھ مرتبہ درود پاک کا وظیفہ، درود پاک کا تحفہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اور اس سے بڑھ کر میلاد کا کوئی تحفہ نہیں ہے کہ کثرت کے ساتھ اگر ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہماری آنے والی نسلوں کو بالخصوص حضور کی بارگاہ میں درود پڑھنا اگر آ جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی اور وظیفہ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ بچوں کے اندر یہ عادت پڑ جائے کہ بچے حضور کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ جو بچہ درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے انشاءاللہ وہ کبھی اپنے والدین کا نافرمان نہیں ہوتا، کبھی اپنے اساتذہ کا نافرمان نہیں ہوتا، کبھی وہ نیکیوں سے دور نہیں ہوتا۔ جس کے دل کے اندر حضور کی محبت کر جاتی ہے، جس کے دل کے اندر درود پاک کا وظیفہ جس کا معمول بن جاتا ہے، کبھی بھی وہ دین سے دور نہیں رہتا، وہ ہمیشہ مسجدوں کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ صراط مستقیم کی طرف چل پڑتی ہے۔ لہٰذا اس وظیفے کو ہم سب نے اپنا